یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، علم کا چلو یہ راستہ چلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہے۔ یہ سفر آگے کی طرف جاری ہے، ٹیمیں اگلے راؤنڈ کی طرف پہنچ رہی ہیں۔ آج ہمارا 11واں ایپیسوڈ ہے، 11واں سلسلہ ہے۔ یاد رہے پہلے راؤنڈ میں 24 ٹیمیں شریک ہوتی ہیں، اس میں سے 16 ٹیمیں سلیکٹ ہو کر ناک آؤٹ راؤنڈ کی طرف چلی جاتی ہیں۔ پھر ان 16 ٹیموں کے درمیان پری کوارٹر فائنل ہوتا ہے، 16 ٹیموں سے 8 ٹیمیں آگے جاتی ہیں۔ ان 8 کے درمیان جب مقابلے ہوتے ہیں تو وہ کوارٹر فائنل بن جاتے ہیں، اور ان میں سے 4 ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی ہوتی ہیں، اور پھر ان 2 سیمی فائنل سے 2 ٹیمیں نکل کر فائنل کے لیے کوالیفائی ہوتی ہیں۔ سفر آگے کی طرف جاری ہے۔ آج 2 ٹیمیں ہیں، ایک پنجاب اور ایک بلوچستان سے۔ ان کے درمیان سوالات ہوں گے اور جوابات ہوں گے۔ میری گزارش ہے سبی اور فیصل آباد والوں سے کہ تشریف لائیں اور اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، فیصل آباد اور سبی کے اسلامی بھائی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ان دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کیا جائے، کل ایک مقابلہ ہوا جس میں کراچی کی ٹیم نے حصہ لیا، مگر کیا کراچی والے آگے بڑھ سکے یا نہیں؟ آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ دوران طواف بہت سے لوگ سیلفی یا مووی بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ زندگی کا یادگار لمحہ محفوظ رہے۔ بتائیے ان کا یہ کرنا کیسا ہے؟ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ایسا کرنے میں شرعاً کوئی ممانعت تو نہیں ہے، لیکن ایسی جگہیں جیسے کہ طواف خانہ کعبہ ہو گیا یا مواجہ شریف کی حاضری ہو گئی، تو یہ خشوع خضوع کے مقامات ہیں، یہاں پر ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح موبائل فون کی رنگ ٹون وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو بھی بند کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی خشوع سے مانے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں۔ منت غیر کیوں اٹھائے، کوئی ترس جتائے کیوں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 33 نمبر کراچی مکی، 35 نمبر حافظ آباد۔ یاد رہے یہ وہ 2 ٹیمیں ہیں جو دونوں فائنل جیت چکی ہیں۔ کراچی 1 سے زائد بار فائنل جیت چکا ہے، اور حافظ آباد والوں نے سیزن 13 جیتا ہے۔ آج مقابلے میں کون سی ٹیم آگے جائے گی؟ اب باری کراچی کے اسلامی بھائی کی ہے۔ جناب، حج ذوالحجۃ الحرام کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہنے سے جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صحیح۔ نماز عید میں 7 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ غلط۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک مجلس کی ابتدا میں پڑھی جانے والی دعا ہے۔ غلط۔ آیت الکرسی 29ویں پارے میں ہے۔ جلدی کریں۔ غلط۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ کراچی والوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب حافظ آباد والوں کی باری۔ اگر 2 غلطیاں کرتے ہیں تو مقابلہ برابر ہوگا، 1 غلطی بھی کرتے ہیں تو جیت جائیں گے، 3 غلطیوں پر حافظ آباد والے ہار جائیں گے۔ جناب باری ہے حافظ آباد کے اسلامی بھائی کی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے؟ پانی وغیرہ پینا تو پی لیں، ریلیکس ہیں؟ چلیں جناب۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں۔ صحیح۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ صحیح۔ حروف تہجی 30 ہیں۔ غلط۔ امام غزالی کا اصل نام احمد ہے۔ غلط۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ صحیح۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ حافظ آباد والے مقابلہ جیت گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کراچی والوں زور سے ذکر کرنا ہے، اذکر اللہ۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔
जनाब हमने देखा कि कराची वाले कल पीछे रह गए, हाफिजाबाद वाले आगे बढ़ गए। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। हो सकता है टीम ज़्यादा मजबूत पहले किसी और की हो, मगर आगे वही बढ़ता है जो स्टेज पर आकर प्रोग्राम में अपनी सलाहियतों का प्रॉपर तरीके से इजहार करता है। आइए तारुफ हासिल करते हैं फैसलाबाद। याद रहे फैसलाबाद वो टीम है जो कई बार फाइनल में भी पहुंची है और कई बार फाइनल जीता भी है। क्या इस बार फैसलाबाद वाले आगे सेमीफाइनल और फाइनल तक सफ़र जारी रख सकेंगे या जल्द टिकट कटाकर वापस चले जाएंगे? आइए इनका नाम पूछते हैं, क्या करते हैं, इनसे मालूमात लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अफजाल बिन गुलाम हसन, मेरा ताल्लुक़ शहर फैसलाबाद से और मैं जामिअतुल मदीना बहार मदीना दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गिलमान आज़ाद तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इकबाल तारी है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना खुड़ियाँ वाला फैसलाबाद में दर्जा खामिसा का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अदरीस बिन मोहम्मद इब्राहिम अंसारी है। माशाअल्लाह। मैं बेसिकली हाफिज़ाबाद से बिलोंग करता हूँ और फैसलाबाद में स्कैंस इंस्टीट्यूट से सीए कर रहा हूँ। चलें जनाब, फैसलाबाद की टीम हमारे पास मौजूद है। आपका ताल्लुक फैसलाबाद से, मगर आज आपने जो ड्रेस पहना है वो तो सिंधियों वाला पहना है, माशाल्लाह बहुत अच्छे भी लग रहे हैं इसमें। चलिए जनाब आइए देखते हैं फैसलाबाद की जो टीम है वो यहाँ तक पहुँची है तो कैसे पहुँची है। ज़हनी आजमाइश सीज़न 14 की ऑडिशन टीम मुसलसल सफ़र करते हुए आज पहुंच चुकी है मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहर फैसलाबाद में। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी बार आया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 136 बार आया है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का 20 बार। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का 4 बार। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का 7 बार। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। गुल खिलेगा आज, गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीमे फैज से, खून रोते आएंगे हम मुस्कुराते जाएंगे। आज ईद आशिका है, अगर खुदा चाहे कि वो अबरुए पेवस्ता का आलम दिखाते जाएंगे। कांटा मेरे जिगर से गमे, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। जी नाजरीन, फैसलाबाद वाले यहाँ तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे। नाजरीन चलते हैं सिब्बी, देखते हैं कि सिब्बी के इस्लामी भाई कैसे सेलेक्ट हुए। मगर ठहरिए, पहले कराची में इनसे तारुफ ले लेते हैं। जी मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद रज़ाक है और मैं कश्मीर का रिहायशी हूँ और मैं जामिअतुल मदीना जब भी जातना फैज़ान पीर शाह गाजी का दूसरे दर्जे का तालिब इल्म हूँ। अरे कश्मीर का बच्चा जो है वो सिब्बी में कैसे सेलेक्ट हो गया? सिब्बी की टीम से सिलेक्ट हूँ। अच्छा, आप सिब्बी गए थे क्या या आपको शामिल किया गया इस टीम में? शामिल किया। अच्छा, मजबूत करने के लिए कश्मीर से मदद आई है। चलें जनाब अगले भाई। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है और वालिद साहब का नाम रब नवाज है। मेरा ताल्लुक़ चकवाल से और मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना तलागंग में 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। अच्छा माशाल्लाह। जी अगले भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान है, वल्दियत शबीर अहमद, और मैं सिबी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं यूनिवर्सिटी सिबी में BS इंग्लिश 3rd सेमेस्टर का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। चलें भाई, एक तो सिब्बी का है इसमें माशाल्लाह। आइए देखते हैं ये सिलेक्शन हुई है तो कैसे हुई है। इल्म नूर है, 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 इल्म नूर है। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में। इल्म नूर है, 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 इल्म नूर है।
اسلامی عقائد کسے کہتے ہیں؟ مومن ہونے کے لیے جن باتوں کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے ان کو اسلامی عقائد کہتے ہیں۔ دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے۔ کیا جنت میں بازار لگے گا؟ جی ہاں، جنت میں جمعے کے دن بازار لگے گا اور شمال کی طرف سے ایک ہوا آئے گی اور جنتیوں کے کپڑوں اور چہروں پر لگے گی، تو ان سے ان کے حسن و جمال میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ چلے جناب، سبی والے کیسے سلیکٹ ہوئے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ناظرین، پہلے تو آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، علم نور ہے عشق کے بول، سنیے مگر دھیان سے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، جانے اور پہچانے ذکر حرمین، سفر ہے مگر اکیلے۔ شروع کرتے ہیں ناظرین پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ فیصل آباد والوں سے کریں گے پہلا سوال، مال ہونے کے باوجود غربت و تنگ دستی کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ یہ امت رسول آزمائشوں میں گر گئی، یہ امت رسول آزمائشوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو زہیر علقمہ دبعی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بگڑی ہوئی حالت میں دیکھا جی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تیرے پاس مال نہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور ہر قسم کا مال ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تجھ پر مال کا اثر نظر آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندے پر مال کا اچھا اثر دکھائی دے، اور تنگ دستی ناپسندیدگی کا اظہار اس کو پسند نہیں ہے۔ غربت اور تنگ دستی کا اظہار پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر مال کا اچھا اثر دکھائے دے۔ یعنی اللہ نے کسی کو نوازا ہے اور پھر بھی وہ تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہے اور اس طرح گھوم رہا ہے جیسے بڑا تنگ دست ہے، فقیر ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جائز طریقے سے اپنے مال کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کے معاملات میں وہ نظر بھی آنا چاہیے۔ جناب جواب آپ کا درست مان رہے ہیں، جواب درست دے دیا ہے تو 2 نمبر بھی حاصل کر لیا ماشاءاللہ۔ زور سے کیا کہیں گے؟ سبی والوں سے سوال کریں گے، کون سی 2 آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھ سکیں گی؟ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آنکھیں جہنم کی آگ نہیں دیکھ سکیں گی، ایک وہ کہ جو اللہ عز و جل کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے روئے، ایک وہ جو اللہ عز و جل کے رضا کے لیے رات بھر پہرے میں گزارے۔ 2 آنکھیں جہنم کی آگ نہ دیکھیں گی، وہ آنکھ جو تنہائی میں خوف خدا سے روئے، اور وہ آنکھ جو راہ خدا میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا میں رونا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ مسلمان بھائی کی موجودگی میں سرگوشی کرنا کیسا؟ اب کہیں زیادہ لوگ بیٹھے ہیں اور 2 آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھی تیسرے بھائی بیٹھے ہیں، ویسے ان کو بھی شامل کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم 3 شخص کسی جگہ پر ہو تو 2 شخص آپس میں سرگوشی نہ کریں کہ یہ عمل اس کو اذیت دے گا، تکلیف پہنچائے گا۔ دیکھیں پہلے والے سوال میں بھی آپ نے کچھ لفظ چینج کیا تھا، یہاں بھی چینج کیا، مجلس بتائے گی کہ یہ مفہوم بھی چینج ہو رہا ہے کہ نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم 3 ہو تو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر 2 افراد آپس میں سرگوشی نہ کرو کہ یہ عمل اسے غمگین کرے گا۔ یہ بڑی زبردست تربیت ہے ہماری۔ بعض اوقات آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اگلا سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کہیں میرے بارے میں بات نہ ہو رہی ہو۔ تو بہرحال آپ کا مفہوم درست ہے، اس لیے آپ کا جواب کو درست مانا جا رہا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں رمی کا منظر کیسا ہوا کرتا تھا؟ سبحان اللہ۔
नबी पाक की रमी, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना कुदामा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहबा ऊँटनी पर जुमरा अक़बा की रमी करते हुए देखा। उस वक़्त ना शोर की आवाज़ थी, ना हाथ जाने की आवाज़ थी और ना किसी को धक्के दिए जा रहे थे। सैयदना कुदामा बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को सहबा ऊँटनी पर सवार जमरा उक़बा की रमी करते देखा। उस वक्त ना किसी को मारा गया, ना धक्का दिया गया, ना ही हट जाओ की आवाज़ें थी। क्या प्यारा अंदाज है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है फैसलाबाद वालों की। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा का किस कदर एहतराम फरमाया करती थी? हज़रत सैयदातुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा में कील नहीं ठोंकने दिया करती थी। कहा करती थी कि इससे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी। नबी पाक यहाँ आराम फरमा है, उन्हें तकलीफ होगी, कील ठोकने की भी इजाजत ना दिया करती। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सिब्बी वालों से सवाल है, मुसलमान का हक जाया करने वाले के मुतालिक हदीस पाक में क्या वईद आई है? ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके लिए हलाकत है कि जो किसी मुसलमान का हक ज़ाया करे, उसके हक में कमी करे, उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलाकत है उसके लिए जो मुसलमान के साथ ज्यादती करता और उसका हक कम करता है, उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है। वो लोग जो किसी का माल खा जाते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं, आज दुनिया में शायद आपको कुछ कोई ना कह सके मगर आखिरत में बर्बाद हो जाएंगे। दुनिया में ज़रूर हक तलफी से बचना चाहिए और लोगों के हक पूरे अदा करने चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब नाज़रीन 3 सवाल हो गए हैं। 2 सवाल अब वो हैं जो कुछ सिलेबस से हटकर भी हैं लेकिन उसमें ऑप्शन भी दिया जाएगा और आज हमने एक और ऑप्शन का इजाफा किया है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जनाब, मुहद्दिसीन के शेखैन कौन कहलाते हैं? गौर से सवाल सुनिएगा। मुहद्दिसीन के शेखैन कौन कहलाते हैं? इमाम मालिक और इमाम अबू यूसुफ, नंबर 1। नंबर 2 इमाम आज़म और इमाम शाफ़ई। नंबर 3 इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। आप जवाब भी दे सकते हैं और इन 2 ऑप्शन में एक सवाल ऐसा होगा जिसमें आप यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से किसी से मशवरा कर सकते हैं। ये एक मशवरा लेने की इजाजत होगी, चाहे तो मशवरा ले लें किसी से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहद्दिसीन के शेखैन इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की कितनी सूरतें लफ्ज तबारकल्लज़ी से शुरू होती हैं? 2, 3 या 5? आप में से कोई हाफिज कुरान है और चाहे तो किसी से मशवरा भी ले सकते हैं। इन 2 सवालों में से किसी एक सवाल से मशवरा ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की 2 सूरतें तबारकल्लज़ी से शुरू होती हैं। कंफर्म है आप हाफिज हैं? जी। अच्छा माशाल्लाह। कौन कौन सी? एक तो सूरह मुल्क हम सबको पता है, दूसरी बता दें। सूरह फुरकान, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान। जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब चलेंगे आखिरी सवाल की तरफ। कुरान मजीद में नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम मोहम्मद कितनी बार आया है? 6 बार, 2 बार या 4 बार? कंफर्म चाहे तो कर लें। नबी दो आलम नूर मुजस्सम का नाम 4 दफ़ा आया है कुरान में। नाम मोहम्मद, ठीक है ना? मोहम्मद 4 दफ़ा आया। मोहम्मद इसमें मुबारक जो है वो 4 बार कुरान पाक में आया है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम अहमद कितनी बार आया है? 3 बार, 2 बार या 1 बार? कुरान पाक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अहमद नाम 1 मरतबा आया है। नाम मुबारक अहमद 1 बार आया है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जबरदस्त तैयारी करके आए भाई, कोई गलती नहीं की है। अब हाजरीन की बारी है, देखें क्या सवाल होता है, कौन जवाब देता है। जी। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बताइए आपका नाम मुबारक क्या है? सवाल भी खूबसूरत है और जवाब में इंशाल्लाह ये एक माशाल्लाह मकतबतुल मदीना की तरफ से अल मदीनतुल इल्मिया की बहुत खूबसूरत पेशकश है। बयानाते फैदान बयानाते अत्तार, वाह। और इसमें तकरीबन अमीर अहले सुन्नत के अवाइल के जो बयानात हैं, तकरीबन 18 बयानात इसके अंदर मौजूद हैं
اور شاید یہ وہ بیانات ہیں جن کو سن کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے ہوں گے. واہ واہ. اور ایسے نایاب بیانات اس کے اندر ہیں. تو مکتبۃ المدینہ سے 730 روپے میں یہ طلب بھی کی جا سکتی ہے, اس کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے, اور امیر اہل سنت نے خاص دعا بھی اس کے لیے ارشاد فرمائی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ خوبصورت کتاب اسے دیں گے جو درست جواب دے گا. ہاتھ تو ماشاءاللہ اتنے اسلامی بھائیوں کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ تھوڑا یوسف بھائی نے تھوڑا ٹویسٹڈ سوال کیا ہے, صدیق اکبر کا نام مبارک. ہاں سبحان اللہ. ہماری تاجر برادری بھی ماشاءاللہ خاموش بیٹھی ہے. تاجر برادری خاموش. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کرامت غوث ہے, میں اسلام آباد سے آیا ہوں. ماشاءاللہ. اور آپ کا نام عبداللہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں ان کا نام ابو بکر ہے, وہ ان کی کنیت ہے, عبداللہ نام ہے. جواب درست دے دیا جناب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے بھائی یوسف بھائی ایک اور سوال کر لیں. اور سوال کریں. بتائیے کعبۃ اللہ شریف پر جو سونے کا پرنالہ بنا ہوا ہے, اس پرنالے کو کیا کہتے ہیں؟ اگر اس پہ شعر بھی سنا دے تو کیا بات ہے. اچھا, مدنی منع بھی کافی سارے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں تھوڑا سا مدنی منوں کی طرف بھی آ جائے. کیا بات ہے. اللہ سب کو دیکھنا بھی نصیب کرے. آمین. کاش وہاں بارش برستی ہو اور نہانا بھی نصیب ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام معین الدین محمد یوسف ہے, میزاب رحمت. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا جناب. زیر میزان ملے خوب کرم کے چھیٹے, زیر میزان ملے خوب کرم کے چھیٹے, ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے ایک کال ناظرین میں سے لیتے ہیں اور پھر اسکور بورڈ کی طرف بھی چلتے ہیں. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ آپ کا فیصلہ آباد بھی ماشاءاللہ آنا ہوتا ہے, بیانات وغیرہ بھی آپ فرماتے ہیں, ذہنی آزمائش کا سلسلہ بھی آپ نے فیصلہ آباد میں کیا. تو فیصلہ آباد کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی یادگار واقعہ ہو تو آپ وہ سنا دیں. اور آپ سے سوال یہ ہے کیا اس مرتبہ ذہنی آزمائش کا کوئی سلسلہ فیصلہ آباد میں ہوگا؟ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. پہلے تو صرف آپ سے اسٹوڈیو میں پوچھا جاتا تھا, اب تو کال پر بھی آپ سے پوچھا جا رہا ہے. آپ کے ذاتی ایکسپیرینس بتائیں. ہاں فیصلہ آباد والوں کے لیے یادگار واقعہ یہ ہوگا کہ اس بار فیصلہ آباد میں ذہنی آزمائش کا سلسلہ نہیں ہوگا. اور شہروں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے, فیصلہ آباد میں اس بار نہیں ہو سکے گا. بہرحال فیصلہ آباد سے بڑی اچھی یادیں بھی وابستہ ہیں. جو ہمارا غالباً پنجاب میں جو فیصلہ آباد میں ایک پروگرام شاید سیمی فائنل تھا, وہ بڑا زبردست ہوا تھا اور بڑی اس میں جوش و خروش تھا. پہلی بار فیصلہ آباد میں فیضان مدینہ کے ساتھ ہوا تھا ماشاءاللہ. وہ اس میں ایک یادگار واقعہ ضرور ہو گیا تھا کہ دوران سلسلہ لائٹ چلی گئی تھی, جنریٹر بھی آف ہو گیا تھا, اور ہم جو ہے وہ بڑی میرے لیے واقعی بہت بڑی آزمائش تھی کہ لیکن اس کو ماشاءاللہ جس ٹیکنیکل انداز میں ہم نے سنبھالا اور اللہ نے مدد کی. اس میں ہوا یہ تھا کہ ہم نے حاجی شاہد صاحب سے بات کی تھی کہ آپ فیضان مدینہ میں ہوں گے تو آپ وہاں سے نعت شریف پڑھیے گا. جیسے ہی ہم نعت شریف کے لیے سوئچ ہوئے تو یہاں ہماری لائٹ چلی گئی. آپ میں سے ناظرین کو تو شاید بہت سو کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ ہماری وہ آدھا گھنٹہ کیسے گزرا تھا. اور اس آدھے گھنٹے تک ہم حاجی شاہد صاحب سے تقریباً 20-25 منٹ تک نعت ہی پڑھاتے رہے. وہ حضرت نعت پڑھتے رہے, پھر بدری پھول دیتے رہے, اور انہوں نے سمجھے سلسلے کو سنبھال لیا. باقی وہاں پورے گراؤنڈ میں لائٹ نہیں تھی, منچ پر لائٹ نہیں تھی, پھر جنریٹر اور بہت ساری چیزیں ارینج ہوئی اور اللہ نے کرم کیا کہ عزت رہ گئی. یہ سمجھے ہوں گے کہ سیگمنٹ ہے باقاعدہ. ہاں وہی سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں ذہنی آزمائش ہو کیوں نہیں رہا شاہد بھائی. حالانکہ ہم نے عائشہ صاحب کو پیغام بھجوایا کہ آپ نعتیں پڑھتے رہیں جب تک ہمارے پاس جو ہے نا لائٹ نہیں آتی. یہ آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ہی ہوا تھا آؤٹ ڈور میں یا اس سے پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ دیکھیں آؤٹ ڈور میں پرابلمس تو ہو جاتے ہیں, لیکن چونکہ یہ لائیو پروگرام تھا, اور دیکھیں اجتماع میں اگر لائٹ چلی جائے نا تو ٹھیک ہے آدھا بیان ہوا کوئی بات نہیں, پھر بعد میں کوئی اور دوسرا بیان سن لیں گے. یہ تو جب تک اختتام نہیں ہوگا تو نتیجہ ہی نہیں نکلے گا, تو پتہ کیسے چلے گا کہ اگلے پروگرام میں فائنل میں کون پہنچا. تو وہ ایک تھوڑا سا ضروری ہے, اس کا اینڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. کراچی میں ایک مرتبہ آپ نے آڈینس میں سے پروگرام شروع کیا تھا. ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, لیکن وہ تو پروگرام کے درمیان کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, لیکن چونکہ انہوں نے فیصلہ آباد کا پوچھا. چلے بہت شکریہ آپ کا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتانا ہے. دونوں ٹیموں کے 10-10 نمبر ہیں جناب. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول.
کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ جناب باری ہے فیصلہ آباد والوں کی، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو۔ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، نمکین حسن والا ہمارا نبی، جواب درست دے دیا ہے۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، یہ راستہ ہے علم کا، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی، جواب درست دے دیا ہے۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے۔ آپ دیکھیں حسن جو ہے نا، دنیا میں جو حسن کی تعریف کی جاتی ہے تو نمکین حسن جو ہے وہ سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ٹھیک ہے حسینوں کا نمکین حسن پسند کیا جاتا ہے، مگر میرے آقا وہ ہیں کہ جن کے حسن کا نمک جو ہے جو حسینوں کو ملے تو ان کا حسن نمکین ہوتا ہے، یعنی حسن میرے آقا کے نمک کی قسم کھاتا ہے۔ ایسے ملیح کہتے نمکین حسن والے کو، آقا ایسے ملیح ہیں، ملیح دلارا ہمارا نبی۔ کیا شان ہے نبی پاک کی، اللہ وہ جلوہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ جناب فیصل آباد والوں کی باری ہے، اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، جواب درست دے دیا ہے۔ اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر، امت کو لنگر ایڑیاں، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ واہ 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 واہ، مصحف عارض پہ ہے خط شفیعہ نور کا، لو سیاہ کارو مبارک ہو قبالہ نور کا، لو سیاہ کارو مبارک ہو قبالہ نور کا، جواب درست دے دیا ہے۔ آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا، جواب درست دے دیا ہے۔ شافع امت نافع خلقت، شافع امت نافع خلقت،
राफे रुतबे बढ़ाते ये हैं। राफे रुतबे बढ़ाते ये हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दाफे यानी हाफिज व हामी। दाफे यानी हाफिज व हामी, दफ़ा बला फरमाते ये, दफ़े बला फरमाते ये हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब मैं जो शेर पढ़ूंगा उसकी आखिरी लाइन पढ़नी है मैंने आपको। पहली लाइन आप पढ़ेंगे, दूसरी मैं पढ़ूंगा। कब्र में कैसे अकेला मैं रहूंगा या रब। कब्र में कैसे अकेला मैं रहूंगा या रब। घुप अंधेरे का भी वहशत का बसेरा होगा। घुप अंधेरे का भी वहशत का बसेरा होगा। कब्र में कैसे अकेला मैं रहूंगा या रब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अंधेरा भी वहशत का बसेरा होगा। अंधेरे का भी वहशत का बसेरा शेर मुकम्मल कीजिए। हाय बर्बादी कहाँ जाके छुपूंगा या रब। का दिन हुआ चले लो फिर से ज़हनी आज़मा। गर कफन फाड़ के सांपों ने जमाया कब्जा, हाय बर्बादी कहाँ जाके छुपूंगा या रब। हाय हाय, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। गर कफन फाड़ के सांपों ने जमाया कब्जा, हाय बर्बादी कहाँ जाके छुपूंगा या रब। गर कफन फाड़ के सांपों जमाया कब्जा, हाय बर्बादी कहाँ जाके छुपूंगा। जनाब अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की बारी है। पहला शेर आपने सुनाना है सैयदी आला हजरत का, एक बड़ा ही खूबसूरत मक्ता है और बड़ी प्यारी इल्तिजा भी है उसमें। आप अर्ज करते हैं, करीम अपने करम का सदका, लईम बेकदर को न शर्मा। ये मदनी मुन्ना तो बहुत बड़ा मदनी मुन्ना है, ये तो मदनी चैनल के खुद भी होस्ट हैं माशाल्लाह। करीम अपने करम का सदका, लईम अपने लईम बेकदर को न शर्मा, लईम बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में। थोड़ा सा सही कर देता हूँ उसको, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। ये दो, इसके दो माना बनते हैं। एक माना तो ये बनता है कि तू और रजा से हिसाब लेना, तेरा करम इतना, तू ऐसा रहीम, और रजा भी कोई हिसाब में है। दूसरा माना ये बनता है कि तू और रजा से हिसाब लेना, मालिक अब और हिसाब ना ले, बस अपने करम से बख्श दे। बहरहाल दोनों ही माना बड़े प्यारे हैं। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने करम के सदके, हम तो किसी हिसाब में ही नहीं, किसी शुमार में नहीं, तेरी रहमत के आगे कुछ भी नहीं, अपनी रहमत के सबब हमारी बख्शिश फरमा दे। तोहफा क्या दे रहे हैं इनको? गीबत की तबाहकारियाँ किताब है, 550 रुपए में मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं और ये हर एक को पढ़नी चाहिए। बहुत शानदार किताब है, तोहफा दीजिए इनको। और आइए एक और शेर सुनते हैं। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। चले हमारे ताजरान में से पूछ लें पीछे से। प्रोफेशनल इस्लामी भाई जरा अब्दुल रज़ाक भाई बताएं भी कौन लोग आए हुए हैं आपके साथ। अब्दुल रज़ाक भाई को पहले माइक दें, फिर जो उनके साथ मेहमान हैं उनसे जवाब ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि भाई साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची प्रोफेशनल फोरम से यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस,
آفیسرز اور IT پروفیشنز یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر ذہنی آزمائش کا جو سلسلہ جاری ہے، کافی ان کی طرف سے ہمارے پاس ریکویسٹ ریسیو ہو رہی تھی، لیکن چونکہ آڈینس کا یہاں پر ایک کہہ سکتے ہیں کہ طویل ہمارے پاس لائن اپ تھے، تو آج کہیں جا کے سلسلہ بن پایا۔ نیکسٹ میں بھی انشاءاللہ یوسف بھائی سے عرض کیا ہے کہ ہمیں اپ کمنگ ایپیسوڈز میں بھی اس حوالے سے جگہ دی جائے۔ اگلی بار کے لیے تو پھر پروفیشنل مجلس اپنی ٹیم بھی تو لائے نا مقابلے میں، میدان میں آؤ نا بھائی انشاءاللہ۔ آڈیشنز میں تھے آج ہمارے ساتھ آصف بھائی ماشاءاللہ، یہ بھی آڈیشنز میں تھے، صحیح ہے، اور انہوں نے بھی جواب بھی بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ذہنی آزمائش کی جو کراچی کی ٹیم شاید فائنل جیتی تھی، یا فائنل میں پہنچے تھے، بلکہ جیت گئے تھے 12 میں غالباً، اس میں ایک پروفیشنل اسلامی بھائی بھی تھے، طارق اسماعیل بھائی، جی وہ میرا خیال ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اسلامی بھائی، بالکل، اور بڑی کمال کی ان کی تیاری ہوا کرتی ہمارے پروفیشن فورم میں جو فائنانس کے ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو۔ جی اب بتائیے، ایک شعر سنائیں بھائی۔ تم کہو دامن میں آ تم پورا سنانا، پورا شعر سنانا۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن پہ آ تم پہ کروڑوں۔ کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت نے بات لکھی ہے کہ حضور گناہ بھی آپ کے کرتے ہیں، نافرمانی بھی آپ ہی کی کرتے ہیں، پھر پناہ میں بھی آپ ہی کے آتے ہیں، مگر آپ جھڑکتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ ماشاءاللہ کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ، یہ رنگین شمارہ ہے جو 2500 روپے میں سالانہ بکنگ ہے، گھر بیٹھے آپ گھر پہ منگوا سکتے ہیں۔ ہمارا جو مکتبۃ المدینہ کا بکنگ سروس کا جو نمبر ہے اس پر رابطہ کر کے اس کی بکنگ بھی کروا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی پنصورہ، یہ 2 کتابیں انہیں تحفے میں دی جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیے شعر طرز میں سنائیں بھائی، سب مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ کر کے تمہارے گناہ کے تمہاری بنا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری بنا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری بنا، مانگے تمہاری بنا، تم کرو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 20 دونوں ٹیموں کے نمبر ہیں، ایک کال بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی میرا نام محمد حارث طاری ہے، میں حیدرآباد فیصل آباد سے کر رہا ہوں۔ پیارے عبدالحبیب بھائی، آپ ذہنی آزمائش میں ایک سیگمنٹ شامل کر لیں جس میں آپ روزانہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنایا کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا مشورہ امید ہے ہماری مجلس کے اسلام پہ نوٹ کر لیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنیے مگر دھیان سے۔ سننا ہے دھیان سے، جو سننا ہے ویسا ہی بولنا ہے، تھوڑی سی بھی غلطی کریں گے تو نمبر کٹ جائیں گے۔ افضال حسن بھائی تشریف لائیں اور مائک ہاتھ میں لے لیں اور یہاں میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آئیے تشریف لائیں، غور سے سننا ہے آپ نے، آپ یہاں کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا میں نے کہنا ہے ویسا ہی دہرانا ہے۔ اس شخص کو شکست دینا بہت مشکل ہے جو کبھی ہمت نہ ہارے۔ اس شخص کو شکست دینا بہت مشکل ہے جو کبھی ہمت نہ ہارے۔ بالکل، آپ نے بھی ہمت نہیں ہاری ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ محمد عبداللہ بھائی سبی سے آ جائیں، مائک ان کو دیجیے گا۔ آپ میرے یہاں دائیں طرف آ جائیں، یہاں آ جائیں۔ غور سے آپ نے سننا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر کیسے ہنستا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر کیسے ہنستا ہے۔ ارے واہ بھائی واہ، بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ مگر عبارت بڑی عبرت والی ہے کہ جو موت پر یقین بھی رکھتا ہے پھر کیسے ہنستا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں گناہوں بھری محفل میں، جس کو کہیں رنگ رلیاں منا رہے ہوتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ مرنے کا یقین بھی ہے اور یہ گناہوں والی محفل بھی ہے، یہ کیسی بات ہے۔ چلیں جناب، اب باری ہے غلام رضا اتاری۔ غلمان، ارے واہ، حور و غلمان، ارے واہ بھائی، تو پہلی بار غلمان دنیا میں دیکھ لیا ہم نے، کیسے بھائی؟ ٹھیک، چلیں تو غلمان بھائی یہاں موجود ہیں اور غلمان بھائی سے ہم سوال کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے۔
ایک لفظ آپ بیچ سے مائنس کر دیا آپ نے تو مجبوراً ہمیں آپ کا ایک نمبر بھی مائنس کرنا پڑ گیا. تشریف رکھیں گے, غور سے سننا ہے, من و عن ایز اٹ از سنانا ہے. آ جائے بیٹا محمد الیاس اتاری بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں. غلمان آپ بیٹا بیٹھیں گے, چلیں مائک نہیں دیتے, چلیں ماشاءاللہ. محمد الیاس بیٹا غور سے سننا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, تھوڑا آگے آ جائیں. قراءت میں اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے معنی بگڑ گئے, نماز فاسد ہو گئی ورنہ نہیں. قرات میں اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے معنی فاسد ہو گئے, نماز قرات میں ایسی غلطی ہوئی جس سے معنی فاسد ہو گئے, نماز ٹوٹ گئی ورنہ نہیں. اے ہائے, جس سے معنی بگڑ گئے نماز فاسد ہو گئی ورنہ نہیں. آپ نے 2 لفظ آگے پیچھے کر دیے, آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. آپ تشریف رکھیں. محمد حمزہ, اتنی مختصر عبارت ہے یار, غور سے سن کے پوری ویسے ہی دہرا دو. آ جائے حمزہ بیٹا, چلیں جناب. حمزہ بڑی زبردست تیاری کر کے لائیں آج. ویسے یہ اجرک کہاں سے لیے بھائی؟ پنجاب سے لی. پنجاب میں ملتی ہے اجرک؟ ارے واہ, چلے تھوڑا سا آگے آ جائیں. ایک مسلمان ماہر نفسیات کا قول ہے, نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے. ایک مسلمان ماہر نفسیات کا قول ہے, قول تو یاد کرنا چاہیے نا. مسلمان ماہر نفسیات کا قول ہے کہ وضو نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے. غلطی ہو گئی ہے, تشریف رکھیں گے. آ جائیں بھائی. محمد ذیشان ٹیم سبی سے, سبی والوں کے پاس پہلی بار موقع آیا ہے, مقابلے میں آگے بڑھ سکتے ہیں اگر توجہ سے سنیں گے تو. مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی, درد سر دور ہوتا اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے. مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی, دلوں کو سکون ملتا. اور آپ کو مسواک کر کے آنی چاہیے تھی, تو پھر قوت حافظہ بڑھ جاتی. وہ بڑھ جاتی تو آپ پوری عبارت یاد کر لیتے اور پورے 2 نمبر حاصل کر لیتے. کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے. جملہ دوبارہ سن لیں, کم از کم مسواک کی نیت کر لیں. مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی, درد سر دور ہوتا اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے. سننا ہے مگر دھیان سے. بیٹھ جائیے اپنی جگہ پر جناب. کوئی نمبر نہیں ملا. چلو کوئی ہے جو یہاں پر میں عبارت پڑھوں اور پوری سنا دے, اور نہ سنا سکا تو مدنی قافلے والے ہیں, ان کو لے جاؤ ہاتھوں ہاتھ پھر مدنی قافلے میں. یہ آج جو شخصیات آئی نہیں ہیں 3 ماشاءاللہ, ان سے ہی اگر پوچھ لیں تو عبدالرزاق بھائی ہیں, یوسف سلیم بھائی ہیں, شہاب بھائی ہیں ماشاءاللہ. نہیں بڑوں کو امتحان میں مت ڈالو یار. چلو, قرآن مجید کی ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض ہے. فرض عین ہے. ہاں فرض عین ہے. 3 دن مدنی قافلہ کر لو ابھی آپ. جی ہاں انشاءاللہ. بس ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چلو دے دو, تحفہ دے دو. ویسے غلطی کی ہے انہوں نے. آپ جناب ایک کال لیتے ہیں سلسلے میں, پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ آپ نے ایک سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو ٹیمیں ہار جائیں گی ان کو آگے لانے کے لیے اس پر کوئی اعلان کیا جائے گا, تو وہ پھر آپ نے اعلان فرمایا نہیں تھا, تو اس کے بارے میں کیا طے پایا ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا. اس کے بارے میں ہم نے مشورے کیے ہیں, ٹیکنیکلی اس میں کچھ ایشوز ہیں. ایکچولی ہمارا ارادہ یہ تھا, میں چلے بتا دیتا ہوں ارادہ, بلکہ اس پر آپ مشورہ بھی دیں. ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ٹیم آگے نہیں لائیں گے, ہم 3 اسلامی بھائیوں کو جو ٹیموں سے ہار کر پیچھے ہو گئے ہوں گے اور لیکن اسلام میں اچھے ہوں گے, ان کی صلاحیتیں سامنے آئیں گی, ان کے پوائنٹس ہم بنائیں گے اور پھر ان 3 اسلامی بھائیوں پر مشتمل ایک ٹیم بنائیں. اور اس بار ارادہ یہ تھا کہ ہم سیمی فائنلز کے بعد فائنل سے پہلے ایک ایسا مقابلہ کریں کہ جس میں تیسری پوزیشن کے لیے مقابلہ کرتے 2 سیمی فائنل میں پیچھے رہنے جانے والی ٹیم اور ایک اس ٹیم کو آگے لے آتے کہ جس نے پورے سینی آزمائش میں 3 بچوں نے اچھی پرفارمنس دی. لیکن ٹیکنیکلی اس میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں کہ اس کو کہاں کریں گے اور آؤٹ ڈور کیسے کر پائیں گے, تو ابھی تک ہم اس کو فائنل نہیں کر پائیں. البتہ اگلے سالوں کے لیے ہمارا ارادہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا سسٹم پہلے سے بنا دیں گے کہ وہ باقاعدہ کسی طریقے سے سیمی فائنل میں ہی پہنچیں گے. وہ ٹیم ہی سیمی فائنل میں 3 بچوں کی پہنچ جائے گی اور وہ آگے جانے کا ان کو موقع ملے گا. تو یہ ہم انشاءاللہ اگلے سالوں کے لیے پلان کر رہے ہیں. اس بار چونکہ ٹیمیں 24 تھی تو یہ پاسبل نہیں تھا, ہو سکتا ہے اگلے سال ہم ٹیمیں بڑھا لیں گے تو اس کے لیے کوئی پاسبلٹی کی صورت بنائیں گے. بہرحال اس پر ابھی بھی غور و خوض جاری ہے, ابھی ہم اس کو فائنل نہیں کیا ہے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. پہلی بار مقابلے میں فرق آیا ہے, فیصلہ آباد 23 اور سبی والے ہیں 22 پر. اگلا سیگمنٹ ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں.
की सूरत में कुरान सुनाते हैं। जनाब आइए नात की सूरत में कुरान सुनते हैं। कुरान मजीद में हुजूर अलैहिस्सलाम को हाकिम, फैसला करने वाला कहाँ फरमाया गया? आयत, तर्जमा और सूरत का नाम बताएं। उठा कदम जरा उठा चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने पारा 5 सूरत निसा आयत नंबर 65 में इरशाद फरमाया, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। तो ए हबीब, आपके रब की कसम कि ये लोग उस वक़्त तक ईमान वाले नहीं होंगे जबकि आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम न बना लें, फिर जो तुम फैसला करो अपने दिल में उसके बारे में कोई रुकावट ना पाए और अच्छी तरह उसको दिल से तस्लीम कर ले। क्या बात है, नबी पाक को हाकिम, फैसला करने वाला कुरान में फरमाया गया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब सूरत बता दी उन्होंने, सूरह निसा और आयत नंबर 65 बता दी उन्होंने। जनाब सिबी वालों की बारी है। कुरान पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम को मोमिनों के लिए खुशखबरी फरमाया गया। आयत, तर्जमा और सूरत का नाम बताएं। ये उम्मते रसूल आज़माइशों। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 47 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा, और मोमिनों के लिए खुशखबरी है कि उनके लिए अल्लाह का बड़ा फजल है। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 47। आयत नंबर 47 में नबी पाक को खुशखबरी, मोमिनों के लिए खुशखबरी फरमाया गया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम को गैब दां कहाँ फरमाया गया? आयत, तर्जमा और सूरत का नाम बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने पारा 29 सूरत तकवीर आयत नंबर 23 और 24 में इरशाद फरमाया, वलक़द रआहु बिलउफ़ुक़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिदनीन। तहकीक उन्होंने उसे रोशन किनारे पर देखा तो, और ये नबी गैब बताने में बखील नहीं हैं। सूरह तकवीर आयत नंबर 23-24। सुभान अल्लाह। 23 और 24 आयत सूरह तकवीर में नबी पाक को गैब दां फरमाया गया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, तुमसे निगाहो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिब्बी वालों से बात करेंगे। ये बताइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को कुरान में मुस्तफ़ा कहाँ करार दिया गया? आयत, तर्जमा और सूरत का नाम बताएं। बसा चले मगर शुक्र है दिल में नूर इल्म का बसा चले। ये रास्ता है इल्म का। सूरह निसा आयत इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। बेशक अल्लाह तआला ने आदम, नूह और इब्राहीम की औलाद को और इमरान की औलाद को सारे जहान वालों पर चुन लिया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 33। क्या बात है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 33। मेरे आका अलैहिस्सलाम को कुरान में मुस्तफ़ा कहा गया। सैयदी आला हज़रत क्या खूबसूरत फरमाते हैं, ज़ात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। देखिए ये है
ہے میرے رب نے کس طرح قرآن میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی. سبحان اللہ. پھر کیوں نہ کہیں دسا کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے, کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارا جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 26 نمبر سبی, 27 نمبر فیصل آباد. اگلا سیگمنٹ جو فرق بڑھا بھی سکتا ہے, فرق گھٹا بھی سکتا ہے, مقابلہ پلٹا بھی سکتا ہے, کیونکہ سلسلے کا سیگمنٹ کا نام ہے جانے اور پہچانے. جناب فیصل آباد اور سبی والوں سے پوچھنا ہے, لیکن باری پہلے فیصل آباد والوں کی ہے. 4 نمبر دکھائے جائیں گے, کوئی ایک نمبر پسند کیجئے. 1, 2, 3 اور 4. نمبر 2. جی بتائیے 2 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ کتاب. اس کے مصنف حیات ہیں؟ لا, ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے. کیا وہ کتاب سیرت اور تصوف کے موضوع پر مشتمل ہے؟ ایک ہی کتاب میں دونوں موضوع کیسے ہوں گے؟ سیرت یا تصوف ان میں سے کوئی بھی, ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے. کیا وہ کتاب سیرت کے موضوع پر ہے؟ نہیں. کیا اس کے مصنف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں؟ جی ہاں. کیا بات ہے, 4 سوال میں بڑے قریب پہنچ گئے ہیں. کیا اس کتاب کے نام میں لفظ احیاء آتا ہے؟ جی نہیں. 5 سوال ہو گئے. کیا اس کتاب کا نام مدنی انعامات میں ذکر کیا گیا؟ جی بالکل ذکر کیا گیا. 6 سوال ہو گئے. صحیح جواب دینے پر اب بھی 3 نمبر لے سکتے ہیں. منہاج العابدین. منہاج العابدین جواب بالکل درست دے دیا ہے. فیصل آباد والوں نے 3 نمبر حاصل کیے. سبی والوں کی باری ہے, 3 نمبر باقی رہ گئے جس میں سے ایک چوز کرنا ہے. تین نمبر شخصیت. کیا وہ انبیاء میں سے؟ جی نہیں. قرون ثلاثہ کے دور میں سے کوئی بزرگ؟ جی نہیں. یا رب. کیا وہ حیات ہے؟ ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے. لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا. لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا.
لو پھر سے ذہنی آزمائش کا دن ہوا چلے. کیا ان کے مزار مبارک کے گنبد پر جو رنگ ہے وہ فیضان مدینہ کے گنبد میں موجود ہے؟ جی نہیں. کیا زبردست سوال کیا ہے سیدی اعلیٰ حضرت اور غوث اعظم دونوں کے بارے میں پوچھ لیا. 4 سوال ہو گئے. یہ جنتوں کا راستہ ہے رب کی یہ رضا چلے. جن 4 اماموں کی ہم فقہ میں پیروی کرتے ہیں کیا ان کا تعلق ان میں سے کسی کے ساتھ؟ فقہ کے امام نہیں ہیں. 5 سوال ہو گئے ہیں. کیا ان کی کوئی تفسیر بھی موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے. 6 سوال ہو گئے ہیں. آپ نے کیا پوچھا؟ کیا ان کی کوئی تفسیر موجود؟ تصویر؟ تفسیر ایک تو تفسیر قرآن ہوتی ہے اور تفسیر قرآن. تفسیر قرآن موجود نہیں ہے. میں تصنیف سمجھا تھا یعنی ان کی مشہور تفسیر قرآن. دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو. دیکھو جلدی کریں مدینہ، ٹائم گزر گیا. آپ کا ویسے ہی سوال چلا گیا. اب میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. حدیث کی بہت مشہور کتاب انہوں نے لکھی. ایک سوال آپ نے مشورے میں ہی ضائع کر دیا. کیا وہ حدیث کی سب سے مستند کتاب؟ آپ یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ بخاری اور مسلم کے مصنف میں سے کوئی؟ جی ہاں. اب آپ نے پورے سوال ہو گئے ہیں، صرف نام لینا ہے. امام مسلم. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام بخاری تھے. آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکے، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑی مشہور کتاب انہوں نے لکھی. بہرحال مسلم شریف بھی یقیناً بڑی مشہور کتاب ہے. اب آتے ہیں دوبارہ فیصلہ آباد والوں کی طرف. فیصلہ آباد والوں سے گزارش ہے ایک نمبر پسند کریں. نمبر 1 مقام. اس مقام پہ پہنچنا سبحان اللہ اتنا آسان نہیں ہے. کیا وہ مقام حرمین طیبین میں موجود ہے؟ جی ہاں. کیا وہ مدینہ پاک میں موجود ہے؟ جی نہیں. کسی کا آسرا چلے سہارا مل کے دے بنے. یہاں موجود اسلام میں بھی غور سے سنتے رہیے گا. یہ والا سوال جو کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے مجھے آپ کی طرف بھی آنا پڑے. کیا وہ کوئی پہاڑ ہے؟ انبلیویبل. جی ہاں پہاڑ ہے. میں سوچ رہا تھا یہ آسانی سے نہیں پہنچیں گے. کیا وہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے؟ سب سے پہلے زمین پر رکھا گیا. یار ویسے ایک بات بتاؤ، یہ کیسے سوال ذہن میں آیا؟ پہاڑ کا سوال مکے شریف پہنچتے ہی پہاڑ پہ کیسے چلے گئے؟ حرم میں جاتے پہلے صفا بروا کرتے، طواف کو دیکھتے، کعبے کو دیکھتے. یہ ڈائریکٹ پہاڑ، اور پہاڑ بھی مکے میں غار ہرا جس پہاڑ میں ہے، جبل نور موجود ہے، اور آپ نے یہ ڈائریکٹلی سوال کیسے کیا؟ کیا وجہ کیا؟ الحمدللہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم میں پیر صاحب کی خاص نگاہ ہے. الحمدللہ میں نے یہ پہلے سے سوچے ہوئے تھے کہ سوال کرنے کون سے ہیں. بالکل یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے. یہ شاید پہلی بار ہوگا کہ کوئی ٹیم جو ہے وہ 3 سے 4 سوال کے اندر جو ہے
जबल अबी कुबैस। जबल अबी कुबैस 5 नंबर पूरे हासिल कर लिए हैं। मैं यूसुफ भाई ये सोच रहा था कि 8 सवाल पूरे हो जाएंगे और मैं आप लोगों से पूछूंगा, मैंने इसलिए कहा था सब गौर से सुनिएगा। नहीं वाकई माशाल्लाह ये हमारे इस्लामी भाई बड़े ब्रिलियंट हैं। हाँ। और इनकी एक बात बड़ी सीखने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर सीखने सिखाने के लिए मौजूद हैं, कि जब भी किसी भी प्रोग्राम में जाना हो या जिंदगी का कोई भी इम्तिहान हो तो उसकी प्रिपरेशन बड़ी अच्छे अंदाज के साथ करनी चाहिए। अब देखें, इनको ये पता थे कि मैंने सवालात क्या करने हैं और कितनी आसानी के साथ ये 4-5 सवालात के अंदर 4 में ही पहुंच गए भाई। 4 में पहुंच गए। गिलमान नाम है भाई, माशाल्लाह। इधर ही हो ना, जमीन पे रहते हो ना। चलो भाई, सिब्बी वालों से सवाल है। सिब्बी वालों को जो आखिरी बॉक्स है वो दिखाएं भाई। चलें 4 नंबर बता दें। शय, कोई भी शय हो सकती है। क्या वो हरमैन शरीफैन में मौजूद है? नहीं, सच्ची बात ये कहाँ मौजूद है मुझे भी नहीं पता है। क्या वो किसी अंबिया किराम में से किसी के साथ निस्बत रखती है? जी, निस्बत कहा जा सकता है किसी नबी के साथ। ये नबी का एक वाकया जरूर उसके साथ है। क्या उस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े के साथ उसका ताल्लुक है? अनबिलीवेबल, वाह भाई वाह, सिब्बी वालों ने भी जम मारी है। जी हाँ, हजरत सुलेमान के साथ उसका वाकया है। वाह 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 वाह। क्या वो तख्त सबा है, मतलब बिल्किस का जो तख्त था? नहीं तो क्या आप जवाब दे रहे हैं? पूछ नहीं सकते ना। या तो आप किसी चीज के बारे में थोड़ी पूछ सकते हैं वो ये है कि नहीं। आप या तो जवाब दें या उसके करीब की कोई बात पूछें। जल्दी करें, टाइम वैसे ही आपका पूरा हो गया। क्या उसको जमीन पर चलने वाली कोई चीज़ है? नहीं, कोई जानवर नहीं है वो, ये जमीन पर चलने वाली चीज नहीं है। 4 सवाल हो गए। अगर अब आप जवाब दे देंगे तो 5 नंबर आप भी हासिल कर सकते हैं। क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो वजीर हैं उनके, वो उसे पलक झपकने से पहले लेकर आए? जी हाँ, जी हाँ। आपकी मुरादी शय तख्त बिल्किस। जी, मलका बिल्किस का तख्त है। 5 सवालात किए, इसलिए 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। हालांकि सच्ची बात यह कि ये तो 3 सवाल में पहुंच गए थे और जवाब दे सकते थे। बहरहाल इन्होंने फिर भी कंफर्म किया इसको, लेकिन बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है सिब्बी वालों ने। ये ख्याल कैसे आया, डायरेक्ट तख्त बिल्किस पे कैसे पहुंच गए आप लोग? कोई हिंट मिल गई आपको? क्या हुआ? अंबिया की तो बहुत सारी चीजें हैं। चूंटी की तरफ ज़हन गया था। अच्छा, तो चूंटी से तख्त पे आ गए आप। चलें जनाब, चूंटी शय तो नहीं है ना यार, चूंटी तो जानवर है, शय में तो शायद नहीं आएगी वो। हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नात ख्वानी होगी, नेक अमाल का जायजा भी होगा। स्कोर बोर्ड दिखाइए। तो दोनों टीमों से गुजारिश है कि आगे तशरीफ ले आए। 30 नंबर हैं सिब्बी वालों के, 35 नंबर हैं फैसलाबाद वालों के। माशाल्लाह, यहाँ आ जाए। शाह भाई से भी गुजारिश है ऊपर आ जाएं, यूसुफ भाई भी ऊपर आ जाएं। थोड़ा इधर हो जाए, इधर हो जाए। जनाब, पहले नेक अमाल का जायजा कर लेते हैं इंशाल्लाह। आइए हाजरीन नाजरीन, अपने अपने नेक अमाल के रिसाले या एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाजें बजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरतुल मुल्क की तिलावत की या सुनी, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात तफसीर व तर्जमे के साथ पढ़े या सुने, शजर शरीफ के औराद पढ़े, 313 बार दुरूद पाक पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाने की कोशिश की, कानों को गुनाहों से बचाने की कोशिश की, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामात के जवाबात दिए, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी से गुफ्तगू की, मदरसुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की नमाज
عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، ایک مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد اور صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاشت پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستیاں تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسائل حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ جل جل
ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. انشاءاللہ ضرور کرم ہوں گے اور غم بھی دور ہوں گے انشاءاللہ. درود پاک کی کثرت کرتے رہیے. آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مشتاق احمد نواجدوئی سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے، ہمیں بہت سارا علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے. آپ پوچھنا تھا کہ ہمیں ذہنی آزمائش کے آڈیشن اگر دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کون کون سے کتابوں کا ہی مطالعہ کرنا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیر. ذہنی آزمائش کا جب آڈیشن ہوتا ہے تو پھر جس شہر میں آڈیشن ہوتا ہے وہاں کے لیے باقاعدہ ایک سلیبس بھی دیا جاتا ہے اور اس میں سوال جواب اور کچھ کتابوں کے نام بھی ہوتے ہیں. تو جب اگلی بار انشاءاللہ آڈیشن ہوگا تو آپ ہم سے رابطے میں رہیے. مدنی چینل پر بھی اعلان ہوتا ہے، مدنی چینل کا فیس بک کا پیج ہے اس پر بھی اعلان ہو رہا ہوتا ہے، سلیبس بھی وہاں لگا دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ رابطے میں رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو سلیبس بھی دے دیا جائے گا. اب تو چونکہ آڈیشن ختم ہو گئے، مقابلے شروع ہو گئے تو اب تو اس کی اب گنجائش نہیں ہے. ایک اور کال دے دیجیے. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. حاجی عبدالحبیب اتاری، آپ کا یہ احسان ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر یا پھر آپ کے پروگرام میں، سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق مل رہا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ مدینے کی طرف بڑھ جاتی ہے. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین آمین. اللہ کرے کہ بس یہ ذوق بڑھتا ہی رہے، شوق بڑھتا ہی رہے. دنیا میں بہت سارے درد ہوتے ہیں جس کی دوا کی خواہش ہوتی ہے کہ درد دور ہو جائے. یہ کمال کا درد ہے کہ تمنا یہ ہے. کیا تمنا ہے جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. کیوں درد میں کب سے مزہ آ گیا، مگر کمال دیکھیں کہ یہ ایسا درد ہے کہ اس کا مزہ ہی نرالا ہے. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، المفتی اعظم ہند کا غالباً شعر ہے کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ یہ بے قراری بڑھتی رہے. بہرحال ایک ویڈیو کال ہمارے ساتھ ہے، آئیے دیکھتے ہیں. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے ذہنی آزمائش میں مجھے یعنی محمد منور عطاری کو مدینہ شریف کا ٹکٹ ملا. الحمدللہ ذہنی آزمائش کے مدنی قافلے میں مولانا عمران مدنی صاحب اور دیگر رفقا کے ساتھ سفر حرمین طیبین کی سعادت نصیب ہوئی. اے کاش کہ یہ سعادت حاجی عبدالحبیب بھائی کے ساتھ نصیب ہو. ہم نے پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دیکھا. ذہنی آزمائش الحمدللہ مدینہ شریف حاضری کا سبب بنا. اللہ پاک اس سلسلے کو مزید ترقی عطا فرمائی اور میرے محسن حاجی عبدالحبیب بھائی کو سلامت پا کرامت رکھے. پیر و مرشد کے غلامی میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائی اور بار بار پیارا پیارا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائی. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو حاضری. ماشاءاللہ یہ ہمارے وہ اسلامی بھائی تھے جو حدیث کمپیوٹر تھے اور جن کو اس وقت 2300 سے زیادہ حدیثیں یاد تھی. ماشاءاللہ جب انہوں نے حدیثیں سنائی تھی تو اسی وقت ہمیں ایک اسلامی بھائی کی کال آئی تھی. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے اور ماشاءاللہ یہ مدینہ دیکھ کر بھی آ گئے. اللہ سب کو مدینہ دکھائے. جتنے یہاں پر جتنے بچے آتے ہیں ماشاءاللہ بڑی امیدیں لے کر آتے ہیں. جیتنا ہارنا تو اپنی جگہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے. دونوں ٹیموں سے گزارش اپنی جگہ تشریف رکھیں. انشاءاللہ مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر اسکور بورڈ پہلے دیکھتے ہیں. دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو. جی اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ 30 نمبر سبی والوں کے ہیں اور 35 نمبر ہیں فیصل آباد. 5 نمبر سے آگے ہے. اب باری ہے بڑا خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے یاد حرمین. ذکر حرمین. جناب یاد تو ظاہر وہ کرے گا جو دیکھ کر آیا ہے، تو ذکر تو سب کر سکتے ہیں. اللہ کرے گا دیکھ کر آ جائیں گے تو پھر یاد حرمین بھی کرتے رہیں گے. 2 باکسز دکھائے جائیں گے فیصل آباد والوں کو، پسند کریں. جی نمبر 1 مکہ پاک. سبحان اللہ. اب مکہ پاک کے باکسز دکھائے جائیں. نمبر 5 5ویں سے متعلق بتائیے 5واں کون سا ہے؟ جی مسجد خیف. میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کی ذرا بڑی پکچر پھر دکھایا کریں تاکہ ہم لوگ سب اس کو دیکھ بھی لیا کریں اور اس کی برکتیں بھی لوٹا کریں. بتائیے مسجد خیف میں کتنے انبیاء کرام کی قبریں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ فی مسجد الخیفی قبر 70 نبیًا، یعنی مسجد خیف میں
70 انبیاء کرام علیہم السلام کی قبریں موجود ہیں. جی مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اچھا یہ بتائیں مسجد خیف کہاں ہے اور کس موقع پر حضور علیہ السلام نے مسجد خیف میں نماز ادا فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد خیف مینا شریف میں واقع ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہاں پر نماز ادا فرمائی. حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا نے یہاں نماز ادا فرمائی. مینا میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی دائیں طرف یہ بڑی عالیشان مسجد ہے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. کمال کی بستی ہے ناظرین. 5 دن کے لیے آباد ہوتی ہے. سال میں 5 دن آباد ہوتی ہے مینا کی بستی. کیا خیموں کا لطف ہے, کیا روحانیت, کیا نورانیت. کمال دیکھیں 5 دن کے لیے آباد ہوتی ہے مگر ایسا لگتا ہے پورا سال اس کے لیے تیاری ہوتی ہے. اور پھر جب وہاں مینا میں جانا ہو, احرام پہنا ہوا ہو, لبیک پڑھتے ہوئے مینا میں جائیں, اپنے خیمے کی تلاش ہو اور نظر جب مسجد خیف پہ پڑتی ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور یہاں 70 انبیاء کرام کے مزارات ہیں اور ایک روایت کے مطابق یہاں 70 انبیاء نے نماز بھی ادا فرمائی ہے. بہت شاندار مسجد ہے. اللہ اس مسجد کی ہمیں بار بار حاضری بھی نصیب فرمائے. مینا کے دن, مینا کی راتیں, عرفات کا دن اور مزدلفہ کی رات بھی نصیب فرمائے. جناب اب باری ہے ہمارے سبی والوں کی. مکہ پاک کی باتیں ہو گئی, چلو مدینے کی باتیں سبی والوں سے کرتے ہیں. جناب دکھائیے گا مدینہ پاک کے 6 آپشنز میں سے ایک آپشن سلیکٹ کیجئے. نمبر 1. نمبر 1 سبحان اللہ, ستون عائشہ. یہ کمال کا ستون ہے. اس بارے میں آپ سے کچھ سوال کیے جائیں گے. ستون عائشہ کے بارے میں بتائیے کہ یہ کہاں واقع ہے. استوانہ عائشہ وہاں لکھا ہوا بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ستون رحمت روضہ رسول کے 3 نمبر پر اور ممبر شریف کے بھی 3 نمبر پر واقع ہے. روضہ انور سے 3 نمبر پر اور ممبر انور سے بھی 3 نمبر پر ہے. سبحان اللہ. اور یہاں نبی پاک علیہ السلام نے کئی بار اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی بارہا نماز پڑھی. میرے آقا علیہ السلام یہاں اکثر تشریف لایا کرتے تھے. تو مسجد نبوی شریف میں جب آپ جاتے ہیں ریاض الجنہ میں, تو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو روضہ رسول سے یہ 3 ہے اور ممبر اقدس سے بھی یہ 3 ہے اور اس پر استوانہ عائشہ لکھا ہوا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے جناب. اس کو استوانہ عائشہ یا ستون عائشہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوشگوار بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی زادہ و شرف و تعظیماً میں ایک جگہ ایسی ہے, اگر لوگ اس کے بارے میں جان جائیں تو اس جگہ نماز پڑھنے کے لیے, عبادت کے لیے قرآن اندازی کی جائے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ اس جگہ کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کی, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بارے میں نہ بتایا. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کی نشاندہی فرما دی. آپ وہاں فوراً گئے اور جہاں پر نماز ادا کرنا شروع کر دی. اسی طرح باقی صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس کے بارے میں علم ہوا, اس لیے اس کو ستون عائشہ کہا جاتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. دعا کی قبولیت کا یہ خاص مقام ہے اور جناب بڑی بابرکت جگہ ہے. بی بی عائشہ فرماتی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں کتنی رحمت ہے, کتنی برکت ہے, تو نماز پڑھنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے. اور سچی بات یہ ہے کہ آج واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب ریاض الجنہ میں کبھی جانا مل بھی جائے تو ستون عائشہ پر لوگ پہلے پہنچ کر جگہ پکڑ لیتے ہیں, اور اگر آپ کو اب وہاں حاضری دینی ہے یا نماز پڑھنی ہے تو آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو بڑی بابرکت جگہ ہے. اللہ ہم سب کو استوانہ عائشہ, ریاض الجنہ, مسجد نبوی کی بار بار حاضری عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. اس مبارک ماہ پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین, جو ہے ام المؤمنین بنت ابی
सुभान अल्लाह। चले जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। ना देर कर ये देख नूर का है दर। जनाब 34 नंबर है सिब्बी वालों के, 39 नंबर है फैसलाबाद वालों के। आखिरी सेगमेंट की तरफ जाने से पहले आइए एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम हुस्न शिदात काजी है, मैं पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज है कि वो ज़हनी आज़माइश का सीज़न 13 गुजरात में शूट करने आए थे, लेकिन ना वो यहाँ पर बयान करते और ना निगरानी शुदा। इसकी वजह इरशाद फरमाए, जज़ाकल्लाहु खैरा। गुजरात में शूट करने आए थे, समझ नहीं आया। गुजरात में तो फाइनल हुआ था और मैं गुजरात में कई बार सुनो तो भरा बयान करने आया हूँ। हाँ, ये बात है, आप नहीं आ सके होंगे। अब देखिए इंशाल्लाह गुजरात नहीं तो आपके आसपास कहीं ना कहीं फिर मेरा आना होगा इस बार, तो आप इंशाल्लाह वहाँ आ जाइएगा अपने अब्बू के साथ इंशाल्लाह, ठीक है। हो सकता है कि इस बार ज़हनी आजमाइश का फाइनल जो है, अब तक जो मशवरे हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि गुजरांवाला वाले नंबर ले जाएंगे, तो आप आइएगा इंशाल्लाह, वहाँ फाइनल में भी शिरकत कीजिएगा। चलिए एक कॉल और ले लेते हैं। My name is Ummehani. I live in Pakpatan. I read in Darul Madina International Islamic School System. Abdul Habib Uncle, your program Zani Azmaish is very beautiful program. Abdul Habib Uncle, जब आप ऐसे करते हैं तो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब्दुल हबीब अंकल, आप सब मदीने जाते रहते हैं, मेरे लिए भी दुआ कर दे। अपने वालिदैन के साथ मीठा मदीना देखो, मुझे मदीने जाने का बहुत शौक है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। मदीने का शौक ही रखना बेटा, जिसका शौक पक्का है उसकी हाजिरी पक्की है इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह आपको बार बार हाजिरी अता फरमाए। आपके वालिदैन के साथ आप भी मेरे लिए बच्चा दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी बार बार हाजिरी अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल, मीठी मीठी कॉल सुनी हमने। आइए नाज़रीन, चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। दोनों टीमों ने जवाब देना है। 5 सवाल होंगे, सही कहना है या गलत कहना है। अगर सिब्बी वालों ने मुकाबले में आगे आना है, कुछ करीब आना है, तो अब गलती नहीं करनी होगी। बारी है मोहम्मद अफजाल हसन की। खाना खाते वक्त उल्टा पांव बिछाना और सीधा घुटना खड़ा करना सुन्नत है। दुरुस्त। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। गलत। दारोगाए जन्नत का नाम हजरत मालिक अलैहिस्सलाम है। सही। सूरह जुमा 28वें पारे में है। सही। हुरूफ हल्की 6 हैं। सही। एक गलती आपसे हुई है जनाब। अब बारी है, दारोगाए जन्नत जो है हजरत मालिक नहीं है, हजरत रिजवान है। मोहम्मद अब्दुल्ला से सवाल करेंगे। प्याज ऐसी सब्जी है जिसको घर में रखने से जिन्नात डरते हैं। सही। इमाम हसन मुश्तबा की कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है। गलत। बहार शरीयत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तसनीफ है। सही। सूरह इखलास में 4 आयतें हैं। गलत। सजदा तिलावत करने से पहले और बाद में दोनों बार अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है। सही। जनाब 1 से जायद आपने गलतियां की हैं, 3 गलतियां कर गए हैं। अब बारी मोहम्मद हमजा की है। ईद के दिन को बरोज़े क़यामत दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। गलत। गसीलुल मलाइका हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। गलत। गौस पाक की जब विलादत हुई तो आप 18 पारों के हाफिज थे। गलत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में चांद और सूरज ने सजदा किया। सही। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैफुल्लाह का खिताब हजरत खालिद बिन वलीद को दिया था। सही। जनाब आपसे भी गलती हुई है और एक गलती कर गए हैं। मोहम्मद जीशान की बारी है। हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियां हैं। हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का मज़ार शरीफ लाहौर में है। गलत। ज़िबा के वक्त जो खून निकलता है उसको दमे मसफूह कहते हैं। गलत। कुरान करीम की तफसीर खज़ाइनुल इरफान मुफ्ती अमजद अली आज़मी ने तहरीर फरमाई है। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के एक फर्जंद का नाम अब्दुल्ला भी है। सही। जनाब आपसे भी गलतियां हुई हैं और 2 गलतियां कर गए आप। अब बारी है फैसलाबाद के गिलमान की। गिलमान आप तैयार हैं? ख्वाजा गरीब नवाज का मजार शरीफ पाक पतन में है। गलत। रूह कब्ज करने पर बामूर फरिश्ते का नाम हजरत इजराइल है। सही। नातिया दीवान हदाई के बख्शिश के मुसन्निफ अमीर अहले सुन्नत हैं। गलत। सूरह मुल्क 28वें पारे में है। गलत। हुरूफ तहज्जी की तादाद 28 है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। गिलमान की क्या बात है जनाब। आखिरी इस्लामी भाई आपकी बारी है। हुरूफ कलकला 6 हैं। सही। बहार शरीयत के 20 हिस्से हैं।
غلط. بابا فرید شکرگنج کا مزار مبارک اجمیر میں ہے. غلط. حضرت عمر کا ایک لقب عتیق بھی ہے. غلط. اسلامی بھائیوں کے 72 نیک اعمال میں سے ماہانہ نیک اعمال 4 ہیں. غلط. اللہ، شاید آپ نے سب سے زیادہ ہی غلطیاں کی، 2 غلطیاں کی ہیں. چلیں جناب، لیکن مقابلہ جو ہے بڑے اچھے مارجن سے فیصلہ آباد والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. سپی والے غمزدہ نہ ہو، ابھی انشاءاللہ مقابلہ، انشاءاللہ آپ کو ایک اور موقع ملے گا، دونوں ٹیمیں آپس میں ملاقات بھی کریں. آگے تشریف لائیں. ناظرین کی رائے دیکھتے ہیں. کوئز اپلیکیشن پہ ہم رائے لیا کرتے ہیں. آج کیا رائے تھی؟ فیصلہ آباد یا سبی، کون سی ٹیم آگے جائے گی؟ آپ کی رائے دکھاتے ہیں آپ. فیصلہ آباد 58%، سبی 41%. آج کے مقابلے میں بیسٹ پرفارمر آف دا ڈے بلا مقابلہ ماشاءاللہ غلمان اتاری ہیں، جن کو ہم تحفہ پیش کریں گے. ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے، آپ کو برکتیں دے. اپنا خیال رکھیے اور نظر بھی اتاریے گا اپنی. ماشاءاللہ جناب، آپ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا، سرور ہر دو سرا، مصطفیٰ خیر الورا، سرور ہر دو سرا، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول از طفیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی کے رنجوم، دور ہو سب ہی کے رنجوم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے.